من المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین یا سیدی یا جد الحسنین یا سیدی یا جد الحسنین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ برادران اسلام، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا، اور ہم پر خاص فضل یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے آپ کے طفیل اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے لوگ ہیں۔ تو جو کوئی بھی درگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے، ہمارا سر اس کی عظمتوں کے سامنے خم ہے، جھکا ہوا ہے۔ تو آج جس طرح آپ اس بات سے واقف ہیں کہ محرم الحرام کا یہ پہلا مہینہ ہے، تو اس ماہ پاک کا آغاز بھی ایک عظیم قربانی سے ہوا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس قربانی دینے والے کے نام سے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اپنے ہی نہیں بلکہ پرائے بھی جانتے ہیں، اور جانتے بھی ایسے نہیں کہ کوئی تھوڑا بہت جانتے ہوں، بلکہ جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو کفار ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لوگوں، اگر جناب سیدنا فاروق اعظم 10 سال اور دنیا میں رہ جاتے تو سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی دین نہ ہوتا۔ تو اتنا تعارف اس اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محبوب بندے کا کہ غیروں نے بھی اسے جانا ہے تو اچھی طرح سے جانا ہے۔ تو برادران اسلام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، ہماری جو آپس میں گفتگو ہے، وہ ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پروردگار عالم ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ یکم محرم الحرام، محرم کی پہلی تاریخ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا خادم ہونے کے لحاظ سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اس مسلک کی خدمت کے حوالے سے اس بات کو مناسب سمجھا کہ آج حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اور آپ کی شخصیت کے اور آپ کی عظمتوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے۔ تو برادران اسلام، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت
ہمتن جہت شخصیت ہے کہ اگر کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طرف سے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں وہ کمال ہی کمال دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہی کمال دکھائی دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ان کے کامل ہونے کی اور کمال ہونے کی اور کیا سند ہو سکتی ہے کہ محبوب رب العالمین خود یہ بات، اس بات کی سند عطا فرما دیں کہ لوگوں، ہر وہ صفت جو ایک نبی میں ہونا چاہیے میں نے اس کو عمر میں موجود پایا ہے، ہر وہ صفت جو ایک نبی میں موجود ہونی چاہیے میں نے ہر وہ صفت کو عمر کی ذات میں موجود پایا ہے۔ اس لیے میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں کہ کائنات والو، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں، اگر نبوت کا سلسلہ آگے چلنا ہوتا تو اللہ رب العزت میرے بعد جناب فاروق اعظم کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بتا دیا کائنات والوں کو کہ لوگوں، یہ عمر وہ ہے کہ جس کو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے مکمل ہونے کی سند عطا فرماتی ہے۔ اس لیے آج کی اس بزم میں، جمعۃ المبارک کی اس مجلس میں، آج کی اس بیٹھک میں، آج کی اس نشست میں ہم اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات پر مختصر وقت میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت اسلام لانے سے پہلے جو ہے وہ بھی بڑی مزے کی شخصیت تھی۔ آپ کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہا کرتے تھے اگر کسی شخص کی زندگی ایسی ہے کہ اس کی زندگی سے کوئی متاثر نہ ہو سکے، میں عمر کے نزدیک وہ شخصیت فضول ہے۔ وہ شخصیت کیا ہے؟ فضول ہے۔ آپ اسلام نہیں لائے تھے، ابھی اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اس وقت کا بھی آپ کا یہ قول آج بھی تاریخ میں جلی حروف سے لکھا ہوا ہے کہ کائنات والو، عمر تمہیں اپنی اسلام میں داخل ہونے سے پہلی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بھی بتا دینا چاہتا ہے کہ میں فضول لوگوں کو پسند کرنے والا شخص نہیں ہوں، بلکہ میں نے آپ کا ایک قول پڑھا، آپ نے فرمایا وہ زندگی کاہے کی زندگی کہ جو زندگی اس دنیا کی کسی حسین و جمیل عورت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گزر جائے، فرمایا زندگی تو وہ ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی تیری زندگی سے اثر پکڑ لے۔ یہ جناب فاروق اعظم کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو برادران اسلام، ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے حوالہ سے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اب آپ اس بات سے تو آگاہ ہیں کہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں تو خالی لوٹاتا نہیں ہے، آج تیری بارگاہ میں یہ جھولی، یہ دامن پھیلا ہے، مالک و مولا مجھے اپنی بارگاہ سے، اپنی خاص بارگاہ سے عمر فاروق عطا فرما دے۔ تو یہ تھا میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کہ مالک و مولا بھی عمر ابن حشام، کہ ایک تو عمر ابن حشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، او بھی عمر ابن الخطاب، یا پھر مولا ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ میرے محبوب پاک کے الفاظ بڑے مزیدار ہیں، فرمایا کہ من احبا الیکما، ان دونوں میں سے جو پسند ہے تیرے نزدیک، یا اللہ پاک ان دونوں رجلین، یہ جو دو شخصیات ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے وہ اپنے مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دے۔ ہاتھ اٹھے، اب راوی کہتے ہیں وقال احبہما عمر، ان دونوں میں سے رب نے جناب فاروق اعظم کو اپنے مصطفیٰ کے لیے پسند فرما دیا۔ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ پاک اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اب کائنات کا یہ الٹا اصول ہے خدا کی قسم، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ اب اصول تو یہ ہے خدا کی قسم کہ جو کوئی اسلام سے جڑتا ہے اسلام اسے عزت دیتا ہے، جو کوئی اسلام سے جڑتا ہے اسلام اسے عزت دیتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو، جو بھی اسلام کے قریب آیا اسلام نے اسے ممتاز کر دیا،
اسلام نے اسے سہارا دیا اور بلند کر دیا، مگر قربان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پر۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگو، ہر آدمی اسلام سے وابستہ ہو کر معزز ہوتا ہے، مگر فاروق وہ ہے جس سے اسلام معزز ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آئے عرض کی مولا اس اسلام کو میرے فاروق کے ذریعے سے عزت عطا فرماتے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ پروردگار عالم، اب اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں تو کوئی محبت والا ہی ہو جو اس بات کو سمجھ جائے کہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو آپ لوگ تشریف فرما ہے، آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں، میں اوپر کیوں بیٹھا ہوں؟ فقط اس وجہ سے مجھے میرے محمد عربی کے دین کی 4 باتیں یاد ہیں، میں نے یاد کر لی، آپ نے وہ یاد نہیں کی، آپ نیچے بیٹھے ہیں، مجھے ان باتوں نے کرسی کے اوپر بٹھا دیا۔ تو یہی اصول ہے دین مصطفیٰ کا کہ جو کوئی بھی اس دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اسلام اسے نیچے سے اٹھا کر بلندی پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ دین کا اصول ہے، یہ اس دین کی لجپاڑی ہے، اس دین کی سخاوت ہے۔ فرمایا کوئی موچیوں کا، کوئی نائیوں کا، کوئی مسلیوں کا چھوڑ اٹھے اور کالا کالا رسول اللہ اس کی زبان سے نکلے، اللہ پاک کا یہ دین اسے طبقاتی نظام سے نکال کر لوگوں کے سامنے بلند جگہ پر بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ جو کوئی بھی اسلام سے وابستہ ہوا، اسلام نے اسے ممتاز کیا، مگر خدا کی قسم قربان جناب فاروق اعظم کی انفرادیت پر کہ لوگ اسلام سے معزز ہوتے ہیں، مگر یہاں اسلام فاروق اعظم سے معزز ہو رہا ہے، اسلام فاروق اعظم سے معزز ہو رہا ہے۔ تو یہ انفرادیت کائنات میں اگر کسی کو حاصل ہے تو یہ میرے فاروق اعظم کو حاصل ہے۔ اس قسم کا اعجاز کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں کہ جس کے بارے میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ مالک اس اسلام کو تو فلاں شخصیت سے عزت فرما دے، عزت عطا فرما دے، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ اس کا بڑا سونا انداز ہے، وہ بھی سادہ انداز نہیں ہے، کیوں ایک عاشق آنے والا تھا، اس کے دل پہ عشق کی چوٹ لگائی گئی، پھر اس کو لا کے اس دین کے ٹہرے میں کھڑا کیا گیا، میرے محبوب کے دامن سے وابستہ کیا گیا، فرمایا اب لے محبت کے مزے لوٹ۔ سادہ انداز میں نہیں آئے جناب فاروق اعظم اس رستے میں۔ حضرت جناب سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ بات نقل فرمائی فوائد فضیلت میں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں، حضرت آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ میں تھا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ آپ فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خانہ کعبہ میں تھا، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلام مقدسہ کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، سرکار طواف کر رہے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، آپ نے جب کلام مقدسہ کی تلاوت فرمائی تو وہ میرے دل میں اترا، میں نے کہا بالکل لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فاروق اعظم فرماتے ہیں ابھی دل سے یہ بات دل میں پیدا ہی ہوئی تھی، ادھر بزبان مصطفیٰ وبا ولا فرمایا لوگ سچ کہتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت شاعر ہے، کہتے ہیں ابھی دل میں یہ بات ہی آئی تھی کہ یہ شاعر ہے۔ سرکار